تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم دوسرا پارہ سٹارٹ کریں گے اور سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 142 اور 143 ریڈ کریں گے، ساتھ میں لفظی ترجمہ بھی کریں گے۔ میں آیا ریڈ کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سيقول ان قریب کہیں گے، سین اور صوفہ مضارع پر داخل ہو کر ان قریب کا میننگ دیتے ہیں۔ السفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما کس چیز نے، اور یہ اسماء موصولہ میں سے ہے، ولا پھیر دیا ہے، ہم انہیں، ان کا معنی سے، قبلتی قبلے، ہم کا معنی ان کے قبلے سے، اللاتی جو، یہ بھی اسماء موصولہ میں سے ہے، کانو سب تھے، علیہا اس پر، اصل میں تھا علا اور ہا، جب دونوں کو کنیکٹ کیا تو علیہا بن گیا۔ قل آپ کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق والمغرب مشرق اور مغرب، یہدی یہ مضارع کا صیغہ ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، من جسے، یشاء چاہتا ہے، اسی سے انشاء اللہ بھی نکلا ہے، شاء یشاء یہ اس سے مضارع کا صیغہ بنا ہوا ہے، الی کی طرف، صراط راستے، مستقیم سیدھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہود اور نصارہ کو بہت برا لگا اور وہ طرح طرح کی باتیں بنانے لگ گئے تھے جب مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دل چاہتا تھا کہ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم پورا کیا۔ تو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، آیات اتری تو مسلمانوں نے وہ ڈائریکشن جو تھی قبلہ کی چینج کر دی، تو اس مسجد کا نام، جب یہ جہاں پہ یہ آیات اتری تھیں، اس مسجد کا نام بھی قبلتین ہے، ابھی بھی مسجد ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں، ان قریب وہ یہ سوال اٹھائیں گے، ما ولاہم ان قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان مسلمانوں کو اس قبلے سے جس کی طرف یہ پہلے نماز منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی کہ بیت المقدس کی طرف، ان کو کس نے پھیر دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر آپ ان یہود اور نصارہ سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، مسلمان جدھر چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، تو مسلمان جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ وكذلك، واو کا معنی اور، کذالک اسی طرح، جعلنا ہم نے بنایا، یہ پاسٹ کا صیغہ ہے، نون الف نا جو ہے یہ متکلم کی وجہ سے ہے، ہم نے بنایا، جمع متکلم کا صیغہ ہے،
کم کا معنی تمہیں، امتوں وسطا معتدل امت، لتکونوا لام کا معنی تاکہ، تکونوا تم سب بنو، شہداء یہ شہید کی جمع، شہداء معنی گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون اور ہو جائے الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیکم تم سب پر شہیداً گواہ، وما اور نہیں جعلنا بنایا ہم نے القبلۃ قبلہ التی کنتا التی جو کنتا آپ تھے علیہا اس پر، الا مگر لنعلم لام اس لیے بھی کرتے ہیں، لام کا معنی تاکہ بھی ہو سکتا ہے، نعلم ہم علم رکھیں جان لیں، من یتبع من کون، یتبع پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن اور کون، ینقلب پھر جاتا ہے، اسی سے قاف لام با قلب بنتا ہے، کیونکہ قلب جو ہوتا ہے دل وہ بھی بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، تو اسی سے ینقلب بھی بنا ہوا ہے، پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، علی کا معنی پر، عقبیہ ایڑیوں، اور ہی کا معنی اپنی، وَإِن کانت اور اگرچہ کانت تھی، لکبیرتن یقیناً گراں یقیناً بڑی بات، الا مگر علی الذین ان لوگوں پر، ہدا ہدایت دی اللہ اللہ نے، وما اور نہیں کان اللہ ہے اللہ، کانا کا معنی ہے اللہ اللہ، لیضیع لام کا معنی تاکہ، یضیع ضائع سے نکلا ہے، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ ضائع کرے ایمانکم تمہارا ایمان، ان اللہ بے شک اللہ، بالناس لوگوں پر، لرؤوف یقیناً شفقت کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ اس آیت میں جو امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم معتدل امت ہو، امتوں وسطا، اور اس کی فضیلت یہ ہے قیامت کے دن تم اور امتوں پر اور لوگوں پر گواہ بنو گے، جب لوگ اپنے پیغمبروں کی بات کو نہیں مانیں گے اور کہیں گے اللہ کی عدالت کے سامنے کہ یہ پیغمبر ہمارے پاس دین حق کو لے کر نہیں آئے تھے، تب ہماری جو امت محمدیہ ہوگی، امت محمدیہ یہ لوگوں پر گواہ بنے گی، اور اللہ کی عدالت میں امت محمدیہ یہ بات کہے گی کہ انبیاء سچے ہیں، انہوں نے توحید کی دعوت دی تھی، ان کی قوم نے نہیں مانا تھا۔ اسی طرح دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کیا آپ کی امت گواہی کے قابل ہے؟ تو ہمارے پیارے پیغمبر کہیں گے کہ بے شک میری امت جو ہے یہ گواہی کے قابل ہے، گواہ بن سکتی ہے۔ تو اسی آیت کے ضمن میں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قبلہ کی ڈائریکشن میں نے چینج کی ہے، بیت المقدس سے بیت اللہ کی ہے، یہ اسی لیے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل واپس مرتد ہو جاتا ہے، دین سے ہٹ جاتا ہے۔ اور رہی یہ بات کہ یہ بات یہود اور نصارہ اور منافقین کے لیے تو ہے کہ یہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، مگر جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے یہ معمولی بات ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، پہلے ہم بیت المقدس میں کرتے تھے منہ، اب بیت اللہ کی طرف کر دیا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے حکم کو وہ فالو کرتے ہیں جو اہل ایمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا، ان کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً کہ یہ چیز بڑی گراں تھی، بڑی بھاری تھی، کن لوگوں پر بھاری تھی؟ یعنی جو ڈائریکشن چینج ہوئی تھی بیت المقدس پہ، کیونکہ پہلے تو نصارہ تھے، یہود تھے، ان کو بڑا یہ معیوب لگا تھا کہ ہمارا بیت المقدس تھا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، مسلمانوں نے اب ڈائریکشن چینج کیوں کر دی ہے؟
ان کے لیے یہ بات بڑی ناگوار تھی اور بڑی بھاری تھی. ہاں لیکن جو اہل ایمان تھے، حد اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، ان کے دلوں پر یہ بات بھاری نہیں تھی. ان کے سامنے تو اللہ کا حکم تھا، بس اللہ کا حکم آیا اور انہوں نے ڈائریکشن وہ چینج کر دی اور کوئی بات نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں. تو یہ 2 آیتیں تھی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ بھی ایسے ویڈیوز بنائیں گے. آپ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو. اللہ حافظ.